بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ 10ویں جماعت کے سبق کیمیائی بند کے پہلے حصے میں آپ کا استقبال ہے۔ گلبرٹ نیوٹن لیویس امریکہ کے ایک فزیکل کیمسٹ تھے۔ کالج آف کیمسٹری، یونیورسٹی کیلیفورنیا برکلی میں بطور صدر کے اپنے خدمات انجام دیے۔ انہوں نے شریک گرفتی بند اور الیکٹران جوڑ کے نظریے کو پیش کیا۔ لیویس ڈاٹ اسٹرکچر اور ترش اساس کا نظریہ انہوں نے پیش کیا، جس کے لیے یہ مشہور ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے کیمیائی بند کیوں بنتا ہے، کیمیائی بند بننے کی وجوہات کیا ہیں اور کیمیائی بند کی درجہ بندی کس طرح کی گئی ہے، یہ دیکھیں گے ہم۔ زیادہ تر عناصر آزادانہ حالت میں نہیں پائے جاتے، صرف چند عناصر ہی آزادانہ حالت میں پائے جاتے ہیں۔ آزادانہ حالت میں پائے جانے والے عناصر عام طور پر غیر عامل نان ریاکٹیو ہوتے ہیں، جو دوسرے عناصر کے ساتھ آسانی سے تعامل نہیں کرتے، اس لیے یہ آزادانہ حالت میں رہتے ہیں۔ ایسے عناصر جو آزادانہ حالت میں نہیں رہتے، یہ مرکب کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ جب ایسے عناصر دوسرے عناصر کے ساتھ تعامل کرتے ہیں تو کیمیائی بند بنتا ہے۔ 1916 عیسوی میں جی این لیویس نے ایک نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق دو جوہر 1 سے 6 الیکٹران کا اشتراک کر کے کیمیائی بند بناتے ہیں۔ اسی سال ڈبلیو کوسیل نے بھی بالکل لیویس کے مشابہ ایک نظریے کو پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق الیکٹران کی منتقلی سے بند بنتا ہے، اور یہ بند قوت کشش کی وجہ سے بنتا ہے۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ بند بننے کی وجہ جوہروں کے الیکٹرانوں کا مل جانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بند بنتا ہے اور اس کی درجہ بندی کرتے ہیں تاکہ ہماری معلومات سہل ہو جائے۔ کیمیائی بند بننے کی آخر کیا وجوہات ہیں، اس کو ہم تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں۔ جوہروں کے درمیان قوت کشش سے کیمیائی بند بنتا ہے۔ ایک جوہر دوسرے جوہر سے متنازع وزن کے ساتھ مل کر سالمہ بناتا ہے، جس کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ توانائی انرجی کی شرائط کی روح سے ہم دیکھیں گے کہ کیمیائی بند بننے میں یہ کس طرح معاون ہے، مددگار ہے۔ ایسے جوہر جن کی انفرادی توانائی کم ہوتی ہے زیادہ قیام پذیر ہوتے ہیں، یعنی جوہر کے قیام پذیر ہونے کے لیے ان کی انفرادی توانائی کم ہونا چاہیے، اور زیادہ انفرادی توانائی رکھنے والے جوہر آپس میں مل کر سالمہ بناتے ہیں تاکہ ان کی مجموعی توانائی کم ہو سکے۔ سالمے کی توانائی جوہروں کی انفرادی توانائی کے مجموعے سے کم ہوتی ہے۔ دوسرا، الیکٹرانک کانفیگریشن، الیکٹرانی تشکیل کی روح سے جوہر متحد ہو کر ڈپلیٹ یا آکٹیٹ کانفیگریشن کو پورا کرتے ہیں۔ کیونکہ ڈپلیٹ یا آکٹیٹ کانفیگریشن رکھنے والے عناصر کی توانائی کم ہوتی ہے، لہٰذا یہ عناصر اس دو یا ہستے کی گرفت کو پہنچنے کے لیے بند بناتے ہیں اور اس کی توانائی کو کم کرتے ہیں۔ کوانٹم تھیوری کی شرائط کی روح سے جب جوہر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو ان کے الیکٹران اور پروٹان کے درمیان قوت کشش پائی جاتی ہے۔ اس دوران دو قوتیں وجود میں آتی ہیں۔ ایک قوت کشش، ایک جوہر کے الیکٹران دوسرے جوہر کے پروٹان کے درمیان قوت کشش پائی جاتی ہے، اور دوسری قوت دفاع دونوں جوہروں کے الیکٹرانوں کے درمیان یا دونوں جوہروں کے پروٹانوں کے درمیان قوت دفاع ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اے جوہر اور بی جوہر کے پروٹانوں کے بیچ میں قوت دفاع ہوتی ہے، اور اے جوہر اور بی جوہر کے الیکٹرانوں کے درمیان قوت دفاع ہوتی ہے، اور جوہر اے کے پروٹان اور جوہر بی کے الیکٹران کے درمیان قوت کشش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جوہر اے کے الیکٹران اور جوہر بی کے پروٹان کے درمیان قوت کشش ہوتی ہے۔ دونوں جوہروں کے درمیان بین مرکزی فاصلے کی وجہ سے قوت کشش اور قوت دفاع ایک دوسرے کو خارج کر دیتے ہیں، اور اس فاصلے پر دونوں جوہروں کی خواہ توانائی ہوتی ہے وہ پوٹینشیل انرجی کم ہو جاتی ہے اور کیمیائی بند بنتا ہے۔ کلاسیفیکیشن آف کیمیکل بانڈنگ، کیمیائی بند کی درجہ بندی میں کیمیائی بند دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک طاقتور بند ہوتا ہے، دوسرا کمزور بند ہوتا ہے۔ اسٹرانگ بانڈس اینڈ ویک بانڈس۔ اسٹرانگ بانڈس کی مثالیں ایونک بانڈ، روانی بند، کووالنٹ بانڈ، شریک گرفتی بند، کوآرڈینیٹ کووالنٹ بانڈ اور میٹالک بانڈ۔ ویک بانڈس کی مثالیں ہائیڈروجن بانڈ،
وانڈر وال فورسز۔ مختلف کیمیائی انواع سالمات رواں میں دو جزو ترکیبی جوہروں یا مخالف برقی بار والے روانوں کو جکڑے رکھنے والی جو قوت کشش ہوتی ہے اس کو جو ہے کیمیائی بند کہتے ہیں۔ کیمیائی بند دو جوہروں کے درمیان یا دو سالمات کے درمیان یا ایک جوہر یا سالمے کے درمیان بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن، ہائیڈروجن ایک جوہر ہے، دوسرا ہائیڈروجن کا جوہر ہے، دونوں کے درمیان بند بننے کو بتایا گیا ہے۔ اسکرین پر آپ کو اور ایک کیمیائی مساوات دی گئی ہے جس میں ہائیڈروکلورک ترشے کا زنک کے ساتھ تعامل کو بتایا گیا ہے۔ ہائیڈروکلورک ترشا سالمہ ہے، زنک جوہر ہے، یہاں پہ جو ہے سالمہ اور جوہر کے درمیان کیمیائی بند کو بتایا گیا ہے۔ اور ایک سلائیڈ میں سالمہ اور سالمے کے درمیان بند بننے کو بتایا گیا ہے جس میں زنک ہائیڈرو آکسائڈ اور حصیر ہائیڈروکلورک ترشے کے درمیان تعامل کو ظاہر کیا گیا۔ یہاں پہ کیمیائی بند کس طرح بنتا ہے، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیمیائی بند کس طرح بنتا ہے۔ کیمیائی بند بنانے کے لیے دو جوہروں کا، ایک جوہر اور ایک سالمے کا یا دو سالمے کا ہونا جو ہے ضروری ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ایک جوہر A ہے اور دوسرا جوہر B ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جوہر A کے درمیان میں پلس کا جو نشان دیا گیا ہے یہ مرکزہ ہے، مرکزے پر پروٹان کی وجہ سے جو ہے مثبت برقی بار ہوتا ہے، اور مرکزے کے اطراف ایک سرکل دیا گیا ہے، دائرہ دیا گیا ہے جس پر ایک الیکٹران کو بتایا گیا ہے جس کا برقی بار مائنس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے B جوہر میں مرکزے میں پلس کا نشان اور مرکزے کے باہر سرکل پر مائنس کا نشان الیکٹران کو ظاہر کرتا ہے، اور پلس کا نشان پروٹان کو یا مرکزے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب A اور B کے درمیان کیمیائی بند بننے کے لیے ان کے درمیان برقی سکونی قوت کشش الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن ESFA یا برقی سکونی قوت الیکٹروسٹیٹک فورس ESF عمل کرتی ہے۔ جوہر میں دو طرح کی برقی سکونی قوت ہوتی ہے، ایک مثبت برقی سکونی قوت پازیٹیو جو مرکزے پر ہوتی ہے کیونکہ مرکزے کے اندر پروٹان پایا جاتا ہے اور پروٹان مثبت برقی بار والے ذرات ہے، اور دوسری منفی برقی سکونی قوت نیگیٹو مائنس الیکٹران پر ہوتی ہے، اور الیکٹران منفی برقی بار والا ذرہ ہے، مرکزہ جوہر کے درمیان میں ہوتا ہے اور الیکٹران مرکز کے باہر موجود آربیٹال پر موجود ہوتا ہے۔ یکساں برقی بار والے ذرات جو ہے ایک دوسرے سے دفاع کرتے ہیں، مخالف برقی بار ایک دوسرے سے کشش کرتے ہیں، یعنی پازیٹیو چارج سے جو ہے دفاع کرتا ہے، ریپلسیو فورس ہوتی ہے، اور مائنس چارج سے جو ہے دفاع کرتا ہے۔ اسی طرح سے مخالف برقی بار ایک دوسرے سے کشش کرتے ہیں، یعنی مثبت منفی برقی سے کشش کرتا ہے یا منفی مثبت سے جو ہے کشش کرتا ہے۔ جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں A جوہر میں مثبت برقی بار B کے منفی برقی بار کے درمیان قوت کشش کا عمل ہوتا ہے، اور A کے منفی بار اور B کے مثبت برقی بار والے کے درمیان جو ہے قوت کشش کا عمل ہوتا ہے، یعنی دونوں مخالف برقی بار ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ اور آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں A کے مثبت بار اور B کے مثبت بار کے درمیان قوت دفاع کا عمل ہوتا ہے، اور A کے منفی بار اور B کے منفی بار کے درمیان قوت دفاع کا عمل ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر دو قسم کی قوتیں عمل کرتی ہے، ایک قوت کشش ہوتی ہے اور ایک قوت دفاع ہوتی ہے۔ مساوی برقی باروں کے درمیان قوت دفاع ہوتی ہے اور مخالف برقی باروں کے درمیان قوت کشش ہوتی ہے۔ اسکرین پر جیسا بتایا گیا ہے A کا منفی برقی بار B کے مثبت برقی بار کے درمیان قوت کشش ہوتی ہے، الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے، اور A کے مثبت برقی بار کے اور B کے منفی برقی بار کے درمیان الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے۔ اسی طرح سے A کے مثبت برقی بار اور B کے مثبت برقی بار کے درمیان الیکٹروسٹیٹک فورس آف ریپلجن یعنی قوت دفاع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے A کے منفی برقی بار اور B کے منفی برقی بار کے درمیان قوت دفاع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں دو قوتیں بتائی گئی ہیں، ESFA الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن اور الیکٹروسٹیٹک فورس آف ریپلجن۔ ESFA کیا ہے؟ برقی سکونی قوت کشش ہے، اور ESFR کیا ہے؟ برقی سکونی قوت دفاع ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے دونوں میں کوئی نہ کوئی قوت زیادہ ہوگی اور کوئی نہ کوئی قوت کم ہوگی۔ اگر ESFA زیادہ ہوتی ہے ESFR سے، یعنی اٹریکٹیو فورس قوت کشش قوت دفاع سے زیادہ ہوتی ہے، اس صورت میں جو ہے بند بنتا ہے، اور ESFA اگر جو ہے ESFR سے اگر کم ہوتی ہے تو اس صورت میں جو ہے کوئی بھی بند نہیں بنتا، یعنی قوت کشش اگر قوت دفاع سے زیادہ ہو تو کیمیائی بند بنتا ہے، اور قوت کشش جو ہے
قوت دفاع سے اگر کم ہو جائے تو بند بننے سے رہا، یہ اس کے اندر کوئی کیمیائی بند نہیں بنتا۔ اگر برقی سکونی قوت کشش برقی سکونی قوت دفاع سے زیادہ ہو تو کیمیائی بند بنتا ہے، اور برقی سکونی قوت کشش برقی سکونی قوت دفاع سے اگر کم ہو تو کیمیائی بند نہیں بنتا۔